بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اسلام آباد میں اس وقت ایک سب سے بڑا ملین ڈالر کوسچن گردش کر رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں؟ اور اس اہم ترین سوال کے ساتھ دو بڑے سوالات اور بھی جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس اجلاس کے اندر کیا سب سے بڑا پیغام دیا گیا؟ اور دوسرا اس سے جڑا ہوا ہے اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا اگلے DG ISI کی تعیناتی سے پہلے اگلے الیکشن بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں؟ یہ کچھ اہم ترین چیزیں جو ہیں وہ ان باکس کے اندر بھی پوچھی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، اور یہی سوالات جو ہیں اس وقت اسلام آباد کی مختلف جو اقتدار کی راہداریاں ہیں وہاں پر گردش کر رہے ہیں۔ یہ اہم ترین سوالات اور ان کے جوابات ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو سارا سینیریو ہے وہ 7 اہم ترین خبروں کے حوالے سے جڑا ہوا ہے۔ 7 اہم ترین خبریں جو آج کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد سامنے آئیں، ان کو اگر ہم کو ریلیٹ کریں تو ان سوالات کے جوابات تک ہم بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ پہلی سب سے بڑی خبر جناب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان کہ DG ISI کی تعیناتی سے متعلق ابہام دور ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان، تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عسکری قیادت سے مجھ سے زیادہ بہتر تعلقات کسی کے نہیں، DG ISI کی تعیناتی میں تکنیکی خامی تھی جو ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت PTI پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، وہاں سے یہ خبر نکلی اور وہاں عمران خان نے یہ بات کی، موجودہ صورتحال پر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور فوج میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں، DG ISI کی تعیناتی سے متعلق ابہام دور ہو گیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر اسد عمر، پرویز خٹک، شفقت محمود سمیت دیگر جو وزراء ہیں وہ بھی موجود تھے۔ یہ جناب پہلی خبر ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس سے جڑا ہوا دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے وفاقی وزراء کے اوورآل جو موقف سامنے آئے اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ وزیر اعظم نے اجلاس میں بتایا کہ سب چیزیں طے ہو گئیں، وفاقی وزراء کا موقف۔ اور پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد وفاقی وزراء نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ سب چیزیں طے ہو گئی ہیں، ان کے آرمی چیف سے بہترین تعلقات ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ وزیر اعظم نے بتایا کہ سب چیزیں طے ہو گئی، ہماری اور فوج کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم سیاسی طور پر سوچتے ہیں، فوج کا اپنا طریقہ کار ہے۔ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اپوزیشن کی کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسرتیں ہی رہتی ہیں۔ اور شبلی فراز نے کہا کہ امید ہے آج یا کل یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز امان نے ایک TV پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے آرمی چیف سے بہترین تعلقات ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اہم ترین اور بڑی خبر ہے جناب وہ ہے شیخ رشید کا بیان، اور وہ کچھ اس طرح سے معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نئی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم نے انٹرویو کی کوئی بات نہیں کی۔ یہ اہم ان کی طرف سے بیان ہے، کیونکہ اس حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ عمران خان جو ہے وہ انٹرویو لینا چاہتے ہیں 3 ممکنہ امیدواروں کے۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان نے وزیر اعظم نے انٹرویو کی کوئی بات نہیں کی، اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد شیخ رشید نے صحافیوں کو بتایا کہ وزیر اعظم سیاسی طور پر سوچ رہے تھے، جبکہ فوج کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور باہمی طور پر سب چیزیں طے کر لی گئی ہیں۔ اور وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہماری اور فوج کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس میں اہم سٹیٹمنٹ ان کی یہی تھی کہ عمران خان نے انٹرویو کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ دوسری بڑی سٹیٹمنٹ فواد چودھری جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ DG ISI کی تقرری جلد ہوگی، اور انہوں نے کہا جناب کہ پروسیس شروع ہو گیا ہے، فیصلہ اعتماد کی فضا میں ہوگا، اور یہ تقرری جلد ہونے والی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ملکی تاریخ میں یہ بتایا کہ ملکی تاریخ میں سول ملٹری تعلقات اتنے اچھے کبھی نہیں رہے جتنے آج ہیں، اور فوج کی عزت اور وقار پورے پاکستان کو عزیز ہے۔ پھر انہوں نے کہا جناب ہم افغانستان میں اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں دنیا بھی افغان بھائیوں کی مدد کرے۔ پھر انہوں نے کچھ عالمی سطح پر جو قیمتوں میں اضافہ ہوا، پھر پیٹرول کی قیمت، ڈالر کی قیمت، ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے بات کی۔ مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پالیسی جو ہے وہ لا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ پھر ایک اور اہم ترین سٹیٹمنٹ جناب، اچھا فواد چودھری نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ذرائع کے مطابق، انہوں نے کہا کہ انٹرویو کے حوالے سے جو بات آئی ہے اس کی انہوں نے تردید نہیں کی۔ انہوں نے کہا جناب ماضی کے اندر بھی یہی طریقہ کار رہا ہے، اور ملاقاتوں کو کسی بھی تعیناتی سے پہلے آپ چاہے انٹرویو کا نام دے دیں، بات چیت تو ہوا ہی کرتی ہے۔ شاہ محمود قریشی جو کہ وزیر خارجہ ہیں، سینئر وزیر ہیں جو ہے، ان کا کہنا تھا، مطلب اپنی سینئرٹی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سینئر وزیر، انہوں نے کہا جناب کہ آنے والے دنوں میں اہم ترین قانون سازی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی امپارٹنٹ بات انہوں نے اشارہ کیا، اس حوالے سے ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ اہم ترین قانون سازی انتخابی اصلاحات کے
حوالے سے ہے، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی میں مہنگائی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور ارکان پارلیمنٹ کو اہم قانون سازی کے متعلق آگہی ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ حسرتیں ایسی ہیں جو حسرتیں ہی رہتی ہیں اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اپوزیشن کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی عمران خان کی حکومت گرانے کی۔ اچھا، یہ جناب 5 اہم ترین چیزیں خبریں سے جڑی ہو گئیں۔ 2 مزید اہم ترین معاملات ہیں اور سب سے امپارٹنٹ اس لیے آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اس میں معاملہ ہے کہ جو خبر ذرائع کے حوالے سے آئی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک سب سے بڑا پیغام دیا اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر، اور اس پیغام کے بعد جو ہے وہ کئی لوگ چونک پڑے اور کئی آئینی اور قانونی اور جو سیاسی ماہرین ہیں اب وہ اس بات کا دعویٰ جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کے ذہن میں کسی نہ کسی جگہ پر یہ بات موجود ہے کہ معاملات اگر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جاتے ہیں یا کوئی اختلافات جو کہ اختلاف رائے ہے اگر وہ اختلافات کی شکل اختیار کرتا ہے یا معاملات آگے کی طرف جاتے ہیں اور کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا، تو کیا عمران خان اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں؟ اس کے اوپر وہ اس بات کو اس سے جوڑ رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے آج کے اجلاس میں ارکان اسمبلی کو یہ ہدایت کی کہ وہ اب آنے والا جو زیادہ سے زیادہ ان کا وقت ہے الیکشن سے پہلے وہ اپنے حلقوں میں گزاریں۔ عموماً عام طور پر یہ بات آخری سال کی جاتی ہے، اور جب ایک بجٹ بھی اس قسم کا اناؤنس کیا جاتا ہے تو پھر ارکان اسمبلی کو کہا جاتا ہے اپنی پارٹی کے کہ جناب اب آخری الیکشن ایئر ہے تو اب اپنا آخری سال اپنے حلقوں میں گزاریں۔ تو یہ جو عمران خان نے ہدایت کی اپنے خطاب میں ارکان اسمبلی کو کہ اپنے حلقوں میں زیادہ وقت گزاریں اور ترقیاتی منصوبے، صحت کارڈ اور احساس راشن کارڈ جو ہے وہ مزید جو 3 ماہ کے اندر ہونا ہے وہ کہا کہ MNAs کی مشاورت سے یہ جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا جناب مہنگائی کے اوپر انہوں نے بات کی کہ حکومت کو مہنگائی کا احساس ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن عالمی منڈی میں کیونکہ چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان میں اب بھی پیٹرول کی قیمت سب سے کم ہے اور مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں ہم لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے، آپ حلقوں میں وقت گزاریں اور لوگوں کو سمجھائیں۔ اچھا، 7ویں اور اسی سے جڑی ہوئی جو اہم ترین بڑی خبر ہے وہ جناب خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ گورنر بلوچستان عمران خان سے اسلام آباد میں آ کر ملاقات کر چکے ہیں۔ اب لوگ ان کو اس کی سمیٹری کو دیکھ رہے ہیں، تمام تر چیزوں کو جوڑ کے دیکھ رہے ہیں، کو ریلیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر میرا ایک اپنا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے حالات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید اسلام آباد میں ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بدل گیا ہے اور معاملات اب اس طرح سے نہیں رہے، کیونکہ تبدیلی عام طور پر ماضی میں بھی بلوچستان سے شروع ہوا کرتی ہے۔ ان کو میں صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا یہ جو معاملہ ہے یہ پہلے سے شروع ہوا ہے، اس قسم کی خبریں وہاں پہلے سے آ رہی ہیں، گزشتہ 6 ماہ سے وہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اسلام آباد کے اندر DG ISI کی تعیناتی کے اوپر جو ابھی ایک ماحول بنا ہے وہ بات کی بات ہے۔ اس لیے میں کم از کم ان دونوں چیزوں کو اس لیے جوڑ کر نہیں دیکھ رہا کہ وہ ایک آئسولیشن کے اندر ایشو ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس کو اس معاملے کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر جب باپ ایک حکومتی پارٹی ہے، انہوں نے حکومت بنائی تھی، وہاں پہ کسی ایک سیاسی جماعت کی تو حکومت نہیں تھی، اور اب اسی کے اندر اگر اختلافات آئے ہیں تو یہ اختلافات سامنے آئے ہیں۔ بہرحال اس ملاقات میں یہ ہوا جناب کہ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حکومت نے بلوچستان کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا، بلوچستان کی افرادی قوت ملک کا اثاثہ ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بلوچ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم کو بلوچستان پیکج کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا اس ملاقات کے اندر۔ اس طرح سے جناب یہ 6-7 اہم ترین خبریں ہیں، کچھ اپڈیٹس ہیں آج کے دن کی اسلام آباد میں جو کہ اس معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر میرا جو ٹیک ہے، جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے جناب کہ میرے نقطہ نظر کے مطابق یہ جو اس وقت سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سچویشن کے پیچھے کچھ اہم ترین چیزیں ہیں۔ یہ سچویشن جو ہے وہ خیر پیدا تو ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے اس سچویشن کے باعث کچھ فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی گئی، جیسا کہ میں پہلے اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ تقریباً 3 ماہ پاکستان کے لیے، پاکستان میں احتساب کے عمل کے لیے، اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے بڑے کریٹیکل ہیں، اور فروری کے مہینے میں نئے چیف جسٹس نے آنا ہے۔ معاملات آپ نے دیکھا ہوگا کہ احتساب عدالت کی طرف سے جو شروع ہو گئے ہیں، احتساب کے عمل میں جو ہے وہ تیزی آ رہی ہے، اب کچھ چیزیں واضح طور پر سامنے آئیں گی کہ سزائیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اسی سیناریو کے اندر لاہور کے اندر شہباز شریف اور مریم نواز کی خواہش پر امریکی ناظم الامور نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، وہ ایک اپنا میسج جو ہے وہ دینے کی کوشش میں ہے کہ جناب ہمارے دیکھیں عالمی برادری سے کس قسم کے تعلقات ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک مرتبہ پھر اعصاب کا کھیل ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ کام ہوا تو ہے کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ کے باوجود جو کہ فوج اور حکومت کے درمیان تھی، اگر فوج کی طرف سے خود ISPR کی طرف سے یہ ایک نام سامنے آ جاتا ہے بغیر نوٹیفیکیشن کا انتظار کیے یا بغیر نام بھیجے، تو اٹسیلف یہ سوالیہ نشان تو ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کو مہمیز اس طرح سے ملی کیونکہ
پوزیشن کی جماعتوں نے خاص طور پر نواز لیگ نے اکتوبر کے آغاز سے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے مریم نواز نے جنرل فیض حمید کے خلاف بیان دیا، اور نواز شریف نے بھی اس سے پہلے بات کی۔ اب وہ جنرل باجوہ کا ذکر نہیں کر رہے، صرف جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور بعد میں جب یہ نام آیا پنڈی سے کہ نیا ڈی جی آئی ایس بنایا جا رہا ہے، تو اس وقت یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی بعض نون لیگی صحافیوں کی جانب سے، ملازم صحافیوں مریم نواز کی جانب سے، کہ فیض حمید صاحب کو ان کے پریشر کی وجہ سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور اسی سناریو میں اس سے پہلے عمران خان کا ایک بیان بھی آ چکا تھا، جس کی طرف عامر ڈوگر بھی جو ہے اشارہ کر چکے تھے، اگرچہ ان سے پارٹی نے جو ہے وہ ایک وضاحت تو مانگی ہے، لیکن آج ایک مرتبہ پھر جنہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اٹینڈ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ سناریو کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ جنرل فیض حمید کو بھی مزید کچھ عرصے کے لیے ڈی جی ایس آئی کے طور پر جو ہے وہ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ان تمام حالات کے اندر یہ کنفیوژن پیدا ہوئی جب اس قسم کی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا، جب کچھ جرنیلوں کی پروموشن ہوئی، تبادلے ہو رہے تھے، تو اسی دوران جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تبادلے کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی کچھ تازہ ترین اور اہم ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔